إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اور جسے بطور دین ہمارے لیے پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے. اس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اور ہم اللہ کی پسند پر اپنی پسند کا اعلان کرتے ہیں. دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے، ہمیں بھی بہت محبوب ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جیسے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے اس دین کو پسند کر لیا ہے، اس دین کو ہم نے کمپلیٹ اور مکمل کر دیا ہے، تو بندہ بھی کہتا ہے اللہ ہم اس دین سے راضی ہیں، خوش ہیں. ہم کہتے ہیں جب کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام بحیثیت دین ہمیں محبوب ہے، تو جب اسلام ہمیں بحیثیت دین، بحیثیت طریقہ ہمیں محبوب ہے تو اس کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک عمل ہمیں محبوب ہوگا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہمیں محبوب ہے تو اس دین کے لیے، اس دین کے ہر تقاضے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. دین کا ہر عمل ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، بلکہ محبوب بن جاتا ہے. آج دیکھیے نماز ہمارے لیے کتنی مشکل ہے. نماز دین میں ستون ہے اور پلر ہے، رکن ہے اسلام کا. الصلاۃ عماد الدین، یہ رکن ہے اسلام کا. جسے دین پسند ہے اسے اسلام کے رکن سے کتنی محبت ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. دین جب محبوب ہوتا ہے تو دین جن جن چیزوں پر ہمیں آمادہ کرتا ہے، دین کوئی جامد چیز کا نام نہیں ہے، دین ایمان اور عمل کا نام ہے، دین عقیدہ اور عمل کا نام ہے، دین علم اور عمل کا نام ہے، دین اخلاق اور کیریکٹر کا نام ہے، دین حسن معاملہ اور حسن معاشرت کا نام ہے. تو جہاں جہاں دین کا کوئی بھی حکم اور تعلیم ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے لیے محبوب ہوتی ہے، ہم محبت کرتے ہیں اس سے. آپ دیکھیے دنیا میں جو چیزیں ہمیں بہت مشکل لگتی ہیں وہ دینداروں کے نزدیک بہت آسان ہو جاتی ہیں، بہت آسان ہوتی ہیں ان کے لیے. ہمارے عزیز نوجوان بتائیں کہ دین انہیں محبوب ہے. اگر انہیں دین محبوب ہے تو دین کا طریقہ انہیں نہیں محبوب ہے. ایسا نہ کہو کیوں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوں اور اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہمیں محبت نہ ہو، آپ کی تعلیم سے ہمیں لگاؤ نہ ہو، کوئی پرواہ نہ ہو، تو محبت کیسی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے ایک ایک عمل، ایک ایک سنت، ایک ایک حدیث، ایک ایک تعلیم
کا دیوانہ ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کو ہرس ہوتی ہے ہمارے نبی کی سنت۔ ہم دیکھیں کہ ہم کن کو پسند کرتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں ان کی ایک ایک ادا، ان کی ایک ایک چال، ان کا ایک ایک رنگ، ان کے بال تک کی نقل ہم کرتے ہیں۔ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کے بال کیسے ہوتے ہیں، اس کی اسٹائل کپڑوں کی کیسی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک ایک طریقے کی نقل کرتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہم راضی ہیں اللہ پر، اللہ سے ہم راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم راضی ہیں اسلام سے کہ وہ ہمارا دین ہے اور یہی محبوب دین ہے اللہ کا، اور ہم راضی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی ہونے کی بنیاد پر، آپ کے رسول ہونے کی بنیاد پر، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اسلام رب العالمین کی طرف سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس سے ہم راضی ہیں، اور اسے ہم اپنی زندگیوں کی زینت اور اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے عزت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کے لیے بے چین رہتے تھے۔ کوئی نبی کی سنت اور تعلیم ہم سے چھوٹ نہ جائے، کوئی آپ کی ہدایت اور عمل ہم سے چھوٹ نہ جائے، تو بعض صحابہ باری لگا لیتے تھے، کہتے تھے ہم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں اور کل تم رہنا، تو جو کچھ ہم آج سیکھیں گے تمہیں بتا دیں گے، اور جو تم میری غیر موجودگی میں سیکھنا مجھے بتا دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عام رہے کہ جو کچھ مجھ سے لیتے ہو اس کو پھیلاتے رہو، اس کو آگے بڑھاتے رہو، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے بڑھاتے رہو، جو کچھ مجھ سے سیکھتے ہو۔ تو جو جس کا دل دادا ہوتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا تقاضا بھی اس کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، ایک ایک طریقے کی نقل بھی وہ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لباس کی کوئی تعلیم دے دی، لباس عام رکھا، لباس کا فلاں رنگ گیروا رنگ جائز نہیں ہے تو گیروا رنگ نہیں پہن سکتے، لباس ٹخنے سے نیچے نہیں ہوگا تو ٹخنے سے نیچے اگر کبھی ہوا تو انہیں نصیحت کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں اور شدید حالت میں ہیں، ایک نوجوان آ کر کے آپ کی عیادت کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس نوجوان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، تو آپ بیماری میں اس نوجوان بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ پاکیزگی اور صفائی کے خلاف ہے، اس کا خیال رکھو۔ اس طرح کی فکر ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جب ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے دین سے اور اللہ اس دین سے راضی ہے تو ہمارا دل بھی اس دین کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اس دین سے جب ہم محبت کرنے لگیں گے تو ایک ایک اس کے عمل اور تعلیم کو ہم اپنی زندگی میں رائج کریں گے۔ ہم چلتا پھرتا دین، چلتا پھرتا قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر ہم قرآن نظر آئیں گے، سنت نظر آئیں گے کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا طریقہ، یہ مسلمان ہیں تو اسلامی طریقہ ہے۔ اگر ہمارے عمل سے، ہماری شکل و صورت سے، ہمارے چال ڈھال سے، ہمارے رویے اور برتاؤ سے، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات سے اسلام کو فروغ نہ ملے، اسلام کی تعلیمات کو اس سے قوت نہ ملے، اسلامی اخلاق کو بلندی حاصل نہ ہو اور ایک میسج نہ عام ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں، اسلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ زندہ ہیں، تو اس کا معنی یہی ہوا کہ یہ دعوے ہمارے غلط ہیں، یا دعوے ہمارے بہت کمزور ہیں، ہم اپنے دعوے میں بہت کمزور ہیں۔ ہمیں محبت ہے اسلام سے تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم پورا کریں۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ہم محبت کرتے تھے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت ہم کسی سے نہیں کرتے تھے، کسی سے ہم اتنی محبت نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کہیں سے آ جاتے ہماری مجلس میں تو ہم آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ اس لیے کہ آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اجمیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مت کھڑے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند دیکھتے تھے۔ کیا مسلمان
امیر ہو یا غریب ہو، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، بوڑھے ہو یا ہمارے عزیز جوان ہو، مرد ہو عورت ہو، کیا ہم لوگ کبھی اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ چیز پسند تھی، یہ چیز ہمارے نبی کو پسند نہیں تھی، یہ ہمارے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے؟ تو جو ہمارے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی وہ ناپسندیدہ ہے، اور جب ہمارے لیے وہ چیز ناپسندیدہ ہے جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، اور جو اسلام میں محبوب ہے وہ ہمیں محبوب ہے۔ ایک تابعی ہیں، وہ جب مسجد کو آتے تو کچھ جیب میں رکھ لیتے، گھر سے جب مسجد کے لیے نکلتے تو کچھ جیب میں رکھ لیتے، اس لیے جیب میں کچھ رکھ لیتے کہ مسجد جا رہا ہوں کچھ صدقہ کر دوں گا۔ آپ آتے ہیں مسجد میں، ہم آتے ہیں مسجد میں یہ سوچ کے آتے ہیں کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، جمعہ اور صلوات خمسہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، جیب میں کچھ رکھ لیا، کسی کو کچھ صدقہ دے دیں گے، مسجد کے مد میں کچھ تعاون کر دیں گے، صدقہ ہے اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی راہ میں کسی ضرورت مند کو صدقہ دے دیں گے۔ تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جیب میں کچھ رکھ لیتے تھے، ایک دن نکلنے لگے تو کچھ نہیں ملا تو ایک پیاز رکھ لیا جیب میں، ایک پیاز۔ ایک نوجوان غالباً ان کے بھتیجے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چچا یہ پیاز آپ نے رکھ لیا، اس سے تو کپڑے میں بو پیدا ہو جائے گی۔ تو کہا بچے میں گھر سے نکلنے لگا تو کچھ نہیں ملا، اور میری عادت ہے کہ میں صدقہ کچھ نہ کچھ مسجد میں جاتا ہوں تب بھی کچھ نہ کچھ رکھ لیتا ہوں۔ اس پر انہوں نے بیان کیا کہ میری عادت یہ کیوں ہے، ایسے نہیں کہ دل میں جو پسند آیا ہو وہ کر لیا، چاہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہو، چاہے وہ پسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو۔ اسلام میں پسندیدہ ہے تو محبوب ہے، صدقہ اسلام میں بہت عظیم عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا صدقہ، مومن جو صدقہ کرتا ہے یہ صدقہ قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ سایہ بن جائے گا۔ اس صدقے کی بنیاد پر اللہ کا سایہ اور عرش کا سایہ ملے گا۔ یہ صدقہ اتنا محبوب ہے اللہ کو، اللہ اپنا سایہ دے گا میدان قیامت میں۔ جو مال ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے راحت و سکون کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی آسائش کی زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے بہتر اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی، اس صحت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنیمت سمجھو اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، غنیمت سمجھو اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ تمہیں کچھ نہیں پتا کہ کب تم بیمار ہونے والے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم مرنے والے کب ہو، کچھ ٹھکانہ نہیں ہے اس زندگی کا اور اس صحت کا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تعلیم دیتا ہے کہ وہ دن اور وہ وقت جب تمہیں جو ہمیشہ کا ہوگا اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہوگی، اس لافانی لا اعتبار زندگی کے لیے اتنی تدبیریں اور اتنی پلاننگ کرتے ہو، اس کے لیے کرو پلاننگ، ہرس کرو، لالچ کرو، جتنی بہتر زندگی حلال ڈھنگ سے گزارنا چاہتے ہو گزار لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرے، اظہار کرے۔ ایک شخص کو دیکھا اللہ کے نبی نے، بڑے خستہ حالی میں تھے، پرانا بالکل میلا کچیلا کپڑا تھا۔ تو آپ نے پوچھا یہ حالت آپ کی کیا حالت ہے، آپ کے حالات کیسے ہیں، یعنی آپ کی مالی حالت کیسی ہے؟ تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، خوب مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، غلام ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دیا ہے تو اس خستہ حالی میں کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں پر کہ اس کی نعمتیں وہ دیکھے، وہ اس کا اظہار کرے، شکر کرے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کے استعمال اور اظہار سے منع نہیں کرتا، لیکن دنیا کی نعمتیں دنیا کے ہی لیے ہو، اور ان نعمتوں کو آخرت اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے لیے استعمال کر کے آدمی اللہ کی رضا نہ ڈھونڈے اور آخرت کی کامیابی نہ ڈھونڈے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اور دین کی تعلیم سے غافل ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔
وہ آخرت کی زندگی کے ایمان میں کمزور ہے۔ اب دیکھیے جس کا ایمان ہے کتنی فکر ہے ان کو، فکر ہے ان کو کہ اللہ کے ہاں سایہ ملے گا، قیامت کے دن صدقہ کرنے پر کچھ بھی صدقہ کر دوں، کچھ بھی۔ پیارے نبی کی تربیت کا ہی اثر تھا، ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں کیوں نہیں پیدا ہوتی، کتنی کمی ہے یقین اور ایمان کی، ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی کے صحابہ، غریب صحابہ، مفلوق الحال صحابہ، بالکل قسم پرسی میں رہنے والے صحابہ بھی صدقوں کے لیے اتنے فکر مند اور اتنے لالچی رہتے تھے کہ جب بھی کہیں خرچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تقاضا آ گیا، تو جا کر کے مد بھر سا بھر مزدوری کر کے لا کر کے صدقے کے لیے حصے دار بن جاتے تھے۔ کیوں بن جاتے تھے؟ کیوں بن جاتے تھے؟ ان کو لالچ تھی۔ آج ہم سے اپنی زندگی اور اپنے اسٹینڈرڈ کے لیے خرچ کرنے میں کوئی بھی ہمارے دل میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی، اس کے لیے ہم بہت سارے ذریعے اور بہت سارے طریقے نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں جن چیزوں کو کر کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، میرے بھائیوں، ان کی پرواہ ہم کم کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت فضیل ابن عیاض ہیں، حضرت فضیل بہت مشہور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، لوگوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی اس شخص کے پاس اپنی ضرورت لے کے پہنچ جاتا تو وہ آدمی اتنا خوش ہوتا تو کہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے مجھے چنا اور مجھے موقع دیا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا۔ رضا حاصل کرنے کا اسلام میں صدقہ کا موقع دیا آپ نے، یا آپ ضرورت مند بن کر کے مجھے چن کر کے میرے پاس آئے اپنی ضرورت لے کر کے، اور میں دے سکوں، مجھے بڑی خوشی ہے۔ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، اور فرماتے ہیں فضیل ابن عیاض کہ وہ آدمی شکریہ ادا کرتا تھا، شکریہ ادا کرتا تھا اپنی ضرورت کے لیے مانگنے والے کا کہ میرے پاس آیا۔ آپ سوچئے یہ کہاں سے یہ تربیت ملی تھی؟ یہ تربیت، اس کا معنی اور اس کا بدلہ ان کے سامنے اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسلام میں پسندیدہ ہے، اسلام میں پسندیدہ عمل ہے۔ اس پسندیدگی کی بنیاد کہاں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سیرت طیبہ تھی۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی آپ نہ نہیں کہتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سائل کے سوال پر کبھی بھی آپ کے اوپر گرانی نہیں ہوتی تھی کہ آ گیا سوال کرنے والا۔ کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ آنے والے کے کام آنا، کسی ضرورت مند اور کسی مشکل مد میں مسئلے میں کھڑے ہو جانا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کی شکل میں ہے، اور مصیبتیں چلتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بندے کا صدقہ اوپر قبولیت کے لیے جاتا ہے، اور اگر اس کے خلاف آسمان سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، تو صدقہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لڑ پڑتا ہے، اور اس صدقے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اس بندے سے بلا ٹال دی جائے۔ کبھی ہم نہیں سوچتے عام طور پر کہ یہ اسلامی تعلیمات ہمارے لیے دین کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے کتنی عظیم ہے۔ تو آخر ہم جب کہتے ہیں ہم راضی ہیں اللہ سے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم راضی ہیں اسلام سے کہ وہ ہمارا دین ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دین، یہ طریقہ جو نبی کی سنت اور تعلیم کی صورت میں تمہیں دیا جا رہا ہے، اسلام آسمان سے اتر رہا ہے، سنت رسول میں وہ ڈھل رہا ہے، اسوہ حسنہ بن جا رہا ہے، یہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے مجھے بہت محبوب ہے، تم اس سے محبت کرو۔ میرے بھائیوں، محبت ہم کریں، جب ہم محبت کریں گے تو ہمارے بیچ میں اسلام زندہ رہے گا، سنتیں زندہ رہیں گی، اور ایک ایک سنت کی تلاش اور ایک ایک سنت پر عمل ہمارے بیچ میں جاری رہے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہو جائے گا کہ بدعتیں عام ہو جائیں گی،
بدعتیں عام ہو جائیں گی. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے. جتنے مسلمان اور ایک بڑی تعداد میں مسلمان، جتنے مسلمان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں. آپ تجربے میں دیکھیے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنتوں کی بھی پرواہ ہوتی ہے. عام طور پر دیوانہ وار بے پناہ جوش و خروش اور محبت سے مناتے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا یا انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا یہ طریقہ اور یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ایک ایک ادا پر، ایک ایک عمل پر دیوانہ وار فدائیہ انداز میں عمل کرتے تھے، نماز کی حالت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حرکت کرتے تھے کسی بھی وجہ سے تو وہ حرکت کی نقل کر لیتے تھے نماز کی حالت میں. عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کوئی حرکت اور مومنٹ ہو آپ کرتے اور دیکھتے تو صحابہ اسی حالت میں نقل کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال گزر گئے آپ کی نبوت سے پہلی کی زندگی کے، اور 23 سالوں تک بحیثیت نبی آپ رہے. آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو عید منایا گیا ہو. کہیں نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے. کتنے دنوں تک؟ 100 سال تک، 1 صدی عمر رہی ان کی. بعد صحابہ کی وفات 110 میں ہوئی ہے. 100 سال کہیں ریکارڈ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور پیدائش پر جشن منایا ہو. جشن. اور یہ سلسلہ دیکھیے، دیکھتے چلے جائیے. یہ بحث کی چیز نہیں ہے، اصول کی چیز ہے. یہ بحث کی چیز نہیں ہے، علم کی چیز ہے. جن اماموں کی امت کی ایک بہت بڑی تعداد تقلید کرتی ہے، ان چاروں اماموں سے بھی کچھ بھی ثابت نہیں ہے. لیکن دیکھیے جب دین سے آدمی دور ہوتا ہے تو اس سے سنتیں اٹھ جاتی ہیں. بدعت کی زندگی جب آدمی جینے لگتا ہے تو بدعت کی جگہ پہ سنت چلی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا، سوموار کے دن میں پیدا ہوا. سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ روزہ رکھتے تھے، آپ نے تعلیم دی روزہ رکھنے کی. کیا مسلمانوں میں لوگ ایسے ہیں جو اس یاد کے ساتھ روزہ رکھتے ہوں کہ آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور آپ کی آمد ہمارے لیے، آپ کی آمد سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو شکرانے میں جو عمل ثابت ہے وہی کرنا چاہیے، شکرانے میں جو سنت ثابت ہے وہی کرنا چاہیے، اور بچنا چاہیے میرے بھائیوں. اپنے بھائیوں کو بتانا چاہیے اپنے بھائیوں کا کوئی عمل شرعی ہو غیر شرعی ہو، شرعی ہو تائید کے مستحق ہیں، غیر شرعی ہو نصیحت کے مستحق ہیں. وہ جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مختلف تہذیبوں اور مختلف قوموں کی تہواروں کی طرح وہ سڑکوں پر اتر کر کے ایک طرح سے بہت ساری مسائل پیدا کرتے ہیں. لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں بہت ساری قومیں، بہت ساری تہذیبیں، بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے اپنے تہوار اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں. ایسے ہی ان کا بھی ایک طریقہ ہے ہمارے بھائیوں کا. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، ہمارا کام ہے بتانا. ہمارے کسی بھائی کسی نوجوان کو عملاً کوئی بھی اڑچن ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ شریعت میں نہ ہمارے ملک کے دستور میں. ہمارا کام ہے تبلیغ کر دینا، حق بتا دینا، سنت بتا دینا، بدعتیں بتا دینا. یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل بدعت ہے. اور ہر وہ عمل جسے نیکی اور عبادت کے احساس کے ساتھ، نیکی اور عبادت کی سمجھ کے ساتھ کیا جائے وہ بدعت ہے. کتنے خوش ہیں، کتنے خوش رہتے ہیں، کتنا بڑا عمل ہے یہ نیکی کا. میرے بھائیوں، جو بھی عمل کیا گیا اسلام میں، اسلام کے نام پر
اگر اس عمل کی تعلیم سنت سے نہیں ہے، اس عمل کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی ترجمان زبان مبارک سے نہیں ہے، صحابہ کرام نے جس عمل کو عبادت نہیں سمجھا وہ عمل بدعت ہے، وہ عمل بدعت ہے۔ اپنے بھائیوں کو بتانا سمجھانا اپنا کام ہے، میسج اور دین پہنچانے کی کوشش کرنا اپنا کام ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں اور اچھی طرح جاننا چاہیے کہ جب بندہ اسلام سے دور ہوتا ہے اور سنتوں کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسلام سے دور اور کر دیتا ہے، نصیحتیں نہیں سنتا، حجتیں پہنچنے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتا، تو یہ سزا ہوتی ہے اللہ کی۔ کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ دین ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کیا بگڑا۔ اللہ کی قسم، جس کی زندگی سے دین نکل گیا، دین ضائع ہو گیا، اس کا سب کچھ بگڑ گیا، سب کچھ۔ یہ عذاب سمجھیے، عذاب۔ جس کی زندگی سے دین نکل گیا وہ یہ نہ سمجھے کہ دین نکل گیا تو کیا فرق ہے۔ اگر اس کی زندگی سے دین نکل کر کے دنیا بہت آ گئی اور دنیا کے کسی بلند اور بڑے مقام پر بھی پہنچ گیا تو یہ سمجھ لے کہ دنیا اس کے پاس آ گئی اور دین چلا گیا تو یہ عذاب آ گیا اس کے اوپر۔ ایسے ہی جنہوں نے سنتوں کی پرواہ نہیں کی، سنتیں دین ہیں، سنتوں کا نام اسلام ہے، اگر بدعتوں میں ہو پڑ گیا تو سمجھ لو کہ اللہ کے عذاب میں پڑ گیا۔ اس لیے وہ لوگ شکر کریں اللہ کا، وہ لوگ شکر کریں اور مزید توفیق مانگیں جن کی زندگیوں میں سنتیں ہیں، سنتوں پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہی کامیابی کی راہ ہے، اسی کی راہ پر چل کر کے نجات ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے جو راستہ اتارا، جس راستے پر آپ چلتے تھے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے پر چلو۔ جس راستے پر آپ کے صحابہ آپ کے بعد چلتے تھے اسی راستے پر چلو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، نبی کا راستہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اس کو اس کی راہ پر، وہی اسی راہ پر چھوڑ دیں گے اور ڈھکیل دیں گے، کیوں چلا جائے اسی راہ پر۔ یہ کفر اور بدعت کی راہ ہے، اس کا ٹھکانہ اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے میرے بھائیوں، ہم اس نقطۂ نظر سے ہمیشہ سوچتے رہے، جب سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ فکر مزید بڑھا دے گا، فکر بڑھ جائے گی تو توفیق کی طلب بڑھ جائے گی، اللہ توفیق دے دے گا۔ فکر کریں، کبھی ہم اس سرکشی پہ نہ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ ہم دین کی پرواہ نہ کریں، ایسا نہ ہو جائے کبھی۔ دین کیا ہے؟ دین عقید و عمل کا نام ہے، دین سنت کا نام ہے، دین آسمانی ہدایت کا نام ہے۔ جہاں جہاں ہم کمزور ہیں وہاں احساس کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اور دین جب زندگی میں آتا ہے میرے بھائیوں بہت مضبوط ہوتا ہے، آدمی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو، جب دین زندگی میں ہوتا ہے تو شکر گزار رہتا ہے ہر وقت بندہ، ہر وقت، مصیبتوں میں بھی شکر گزار، مصیبتوں میں بھی شکر گزار ہے بندہ۔ دین ہے، دین سکھاتا ہے اس کو شکر گزاری، مشکل حالات میں بھی اللہ کا شکر گزار ہے کہ اس سے زیادہ مشکل میں میں نہیں ہوں۔ جس مشکل میں ہے یا جتنی مشکل میں ہے وہ کیوں شکر گزار ہے؟ اس سے بھی بڑی مشکل میں اللہ ڈال سکتا تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو جب چھوڑا تھا وادی مکہ میں، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھ گیا، وہیں شادی ہو گئی ان کی، وہیں بس گئے۔ ایک بار آئے آپ اپنے بچوں کا حال چال لینے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے بچوں کا حال چال لینے، اتفاق سے اس دن اسماعیل گھر میں نہیں تھے۔ بیوی سے پوچھا ان کے کیا حال چال ہے، کیسی معیشت تمہاری ہے، کیسے حالات تمہارے ہیں؟ بیوی کہتی ہے بڑی خراب حالت ہے، بہت مشکل حالات سے ہم جی رہے ہیں، بڑی تنگی ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے فرما برداروں کے گھر میں اللہ کی ناشکرہ کوئی خاتون نہیں رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تمہارے شوہر جب آئیں گے تو کہہ دینا کہ ایک بوڑھا آیا تھا، اس نے وصیت کی ہے کہ تم اپنی چوکھٹ بدل دو۔ آئے
انہوں نے حال چال پوچھا اپنی بیوی سے، کیا حال ہے، کوئی آیا گیا؟ کیسے ہم آتے ہیں پوچھتے ہیں اپنے گھر میں کوئی بات کیا ہے، کوئی آیا گیا؟ تو بتایا انہوں نے کہ آیا تھا ایک اسی شکل کا بزرگ، تو کہا انہوں نے کچھ کہا ہے؟ تو کہا ہے چوکھٹ بدل دینا۔ تو کہتے ہیں وہ میرے ابا ہی تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ کیا بات کیا ہوئی؟ آپ سوچئے، مشکل حالات میں بھی مومن اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کا دین اسے سکھاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے، فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے اس کی جان لے لی تو نے اس بچے کی، تو اس کے ماں باپ کی کیا حالت تھی؟ کیا کہا انہوں نے؟ تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا الحمدللہ علی کل حال۔ کہا جن کا بچہ تھا، جن کی جان نکالی ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، انا للہ و انا، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بناؤ اس کے لیے جنت میں ایک محل اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، یہ میرے بندے ہیں۔ آپ سوچو اس عورت کا واقعہ، بیٹا مر گیا، بیمار تھا، شوہر عشاء پڑھ کر کے آتا ہے، کچھ ساتھی چلے آتے ہیں ساتھ میں، عورت گھر میں جو کچھ ہے کھلا دیتی ہے مہمانی میں، بیٹا مرا ہوا ہے گھر میں، بتاتی نہیں ہے بیوی اپنے شوہر کو، شوہر کے ساتھ آنے والے دوست احباب کو۔ کیا ہے آخر کیا مسئلہ تھا؟ غور کیجئے کیا بات تھی، ایمان اور عقیدہ تھا، فیصلے اللہ کے، جب ہم راضی ہیں اللہ پر، اللہ سے اور دین سے اور عقیدے سے، تو دین اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے اس سے بھی ہم راضی ہیں۔ ابراہیم مر گئے تو آپ فرماتے ہیں بہت دکھی ہوں، لیکن اے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ بیٹا مر گیا اکلوتا، مکہ کے لوگ کہتے ہیں نربند سے اس کے بیٹے نہیں ہوں گے، اس کی نسل نہیں چلے گی، بہت دکھی ہیں آپ، لیکن کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ بیوی کہتی ہے اس وقت ایک ماحول بننے کے بعد گھر میں میاں بیوی کے تعلقات کے، اس کے بعد بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، یہ میرے شوہر، کسی کی امانت اگر کسی کے پاس ہو اور امانت والا مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں شوہر نامدار کہتے ہیں دے دینا چاہیے۔ کہا نہ دینا چاہے تو کہا بہت بری چیز ہے۔ تو کہتی ہیں ام سلیم، کہا وہ امانت جو بیٹے کی شکل میں اللہ نے ہم کو آپ کو دی تھی، اس نے وہ امانت واپس لے لی۔ اس طرح راضی رہتے، مومن اس طرح راضی رہتا ہے، مومنہ عورتیں اس طرح راضی رہتی ہیں، جیسے بھی حالات ہو ہر حالات میں مومن راضی رہتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارے دعوے کا، ہمارا دعویٰ ہے اسلام، ہمارا پسندیدہ دین ہے، نبی ہمارے پسندیدہ قائد اور نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ایک ایک چیز کی نقل کریں، ایک ایک چیز کی فکر کریں میرے بھائیوں، تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے، ہر جوان اور بوڑھے کے لیے، سارے مردوں کے لیے، اپنی دینی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کو وصیت کرتا ہوں ہم سب محبت کریں اسلام سے، اسلام کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل سے محبت کریں، اسلام میں اپنی نجات سمجھیں۔ اسلام کا جتنا حصہ ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے، وطنے کو ہم اپنا محرومی سمجھیں کہ ہم محروم ہیں، اس کے لیے فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں، توحید پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، تیرے نبی کے مسلک پر رہیں، اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واخر دعوانا